اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ خواتین و حضرات، آج ایک بڑے یونیک اور بڑے نادر قسم کے موضوع پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کہنے کی، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ We all know about languages، زبان کیا ہوتی ہے اور زبان کتنی اہم ہے۔ اگر میں اور آپ ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور ہم بڑے جذبات ایک دوسرے کے ساتھ رکھتے ہیں، ہم بہت لمبی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اظہار خیال کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے تو ہم یہ اظہار خیال نہیں کر سکتے، ہم گونگے رہیں گے آپس میں۔ جس طرح دنیا میں فارسی، عربی، انگلش، اسپینش مختلف زبانیں ہوتی ہیں، اسی طرح محبت بھی اپنی زبان رکھتی ہے، اور یہ محبت کی زبان ایسی یونیورسل ہے کہ یہ جانور بھی سمجھتے ہیں، پرندے بھی سمجھتے ہیں۔ آپ جانور کو محبت کی زبان سے بات کریں وہ بھی سمجھے گا۔ نفرت کی بھی زبان ہوتی ہے۔ ناظرین، محبت کی زبانیں کیا ہیں اور محبت کی زبان کیسے ہوتی ہے، اس کو بولا کیسے جاتا ہے، سیکھا کیسے جاتا ہے، سمجھا کیسے جاتا ہے، دنیا نے یہ ثابت کیا ہے، اور اس کو ہم آج بیان کریں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ارشادات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور اقوال کی روشنی میں۔ ساتھ رہے گا، محبت کی زبان پر بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں میاں بیوی کی محبت کے بارے میں فرمایا، سورہ روم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بیویاں بنائیں۔ ازواج کا لفظ میاں بیوی دونوں کے لیے آتا ہے، بیوی کے لیے شوہر اور شوہر کے لیے بیوی بنائی۔ کیوں؟ تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، یا شوہر کو کہا کہ تم سکون حاصل کرو بیوی سے، اور اللہ نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو رکھ دیا۔ یہ جو آئیڈیا ہے جس پر آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ اصل میں گیری چیپمین کا ہے۔ گیری چیپمین از این امریکن پیسٹر، اور انہوں نے کتاب لکھی تھی 5 لینگویجز آف لو۔ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ محبت کی 5 زبانیں ہوتی ہیں۔ جی ہاں، محبت کی 5 زبانیں ہوتی ہیں، اور یہ کتاب اب تک 2 کروڑ 20 ملین بک چکی ہے۔ تو محبت کی زبان کیا ہوتی ہے؟ گیری صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جہاز میں بیٹھا تھا، تو مجھے ایک آدمی نے پوچھا جو شادی شدہ تھا، 30,000 فٹ زمین سے اوپر، کہ شادی کے بعد محبت کہاں چلی جاتی ہے؟ اور یہ ہم میں سے اکثر یہ سوال کرتے ہیں، اور ایک کانسیپٹ دنیا میں یہ بن گیا ہے کہ محبت تو شادی سے پہلے ہوتی ہے یا ناجائز رشتوں میں ہوتی ہے، شادی کے بعد تو ویلکم ٹو دا ریئل ورلڈ، موزہ کہاں چلا گیا، اخبار کہاں چلا گیا، بچے رو رہے، پیپا، دا رومانس جسٹ ڈیزالوز۔ کیا چلا جاتا ہے؟ کیا ایسا ہی ہونا چاہیے؟ کیا شادی کے بعد رومانس کو کم ہونا چاہیے، زیادہ ہونا چاہیے؟ کیا محبت کم ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اللہ نے میاں بیوی اس لیے بنائے ہیں کہ آپس کی محبت ہمیشہ قائم رہے، تو قرآن کے مطابق محبت رہنی چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لم تر للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں کے درمیان نکاح سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں دیکھو گے۔ تو محبت کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے نکاح سے بڑی کوئی چیز شریعت نے نہیں بنائی۔ چونکہ دنیا میں فلسفہ الٹا ہو گیا، اور یہ بتایا گیا، ہمارے دماغوں کو ایک طرح سے برین واش کیا گیا کہ محبت تو وہ ہوتی ہے جو شادی کے باہر ہوتی ہے، اور شادی کے بعد تو میاں بیوی پہ لطیفے بنائے گئے، تو ہم نے سمجھا کہ میاں بیوی کا محبت کرنا جرم ہے۔ there shouldn't be a romance، there should be a romance۔ تو اس سیریز میں آج انٹروڈکٹری لیکچر میں ہم اس میں یہ سیکھیں گے کہ محبت کی زبان کیا ہوتی ہے، کیسے بولی جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی محبت کی جو زبان بولی ہے وہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولی ہے، اور اللہ نے دنیا میں سب سے زیادہ محبت جو کی ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے کی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے حضرت ابوبکر سے کہا کہ اگر میں کسی کو دلی محبت کسی سے کرتا انسانوں میں، اپنا سب سے قریبی محبت کا دوست بناتا ابوبکر، تو تمہیں بتاتا، لیکن یہ میں تو اللہ کو بنا چکا ہوں۔ اور اللہ قرآن میں ان اللہ یحب المتقین، اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ سے محبت کا تم دعویٰ کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو یہ محبت ہے۔ محبت دنیا کے جتنے امپریشنز ہیں، اس میں اٹس دا موسٹ پاورفل امپریشن، دا موسٹ پاورفل۔ پیپل کلائم ماؤنٹینس، پہاڑ سر کرتے ہیں، لوگ بڑے بڑے ناممکن کام کر دیتے ہیں محبت کی وجہ سے۔ کیوں؟ محبت ایسی چیز ہے جو انسان کے اندر وہ انرجی ڈال دیتی ہے جو اور کوئی چیز نہیں ڈال سکتی۔ اس محبت کو اگر آدمی صحیح جگہ استعمال کرے تو یہ دنیا میں بڑے کام کر سکتی ہے، اور غلط جگہ استعمال کرے تو اس سے بڑا حرام کام کوئی نہیں ہوگا۔
ہم محبت کو مختلف الفاظ میں استعمال کرتے ہیں. بیوی سے محبت ہے، بچے سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اللہ کے نبی سے محبت ہے، مجھے بریانی بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے اپنی بلی بڑی اچھی لگتی ہے، مجھے پارک سے محبت ہے، مجھے ورزش کرنے سے محبت ہے. مختلف لوگوں میں ہم استعمال کرتے ہیں. لیکن محبت کو ایک فن کے طور پہ بھی سیکھا جا سکتا ہے. چند ایک مثالیں دیتا ہوں. پہلی اصطلاح دا لو ٹینک. جس طرح دنیا میں ہر چیز کم اور زیادہ ہوتی ہے، اس طرح دیر از اے لو ٹینک. محبت کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، وہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کم بھی ہو سکتا ہے. اگر میری کسی سے محبت ہے، اپنی بیوی سے ہے، میری بیوی کی مجھ سے محبت ہے، اور ہم سب کی اپنی بیوی اور میاں بیوی کی آپس کی محبت شریعت کے مطابق، اللہ کے نبی کے مطابق سب سے زیادہ ہونی چاہیے. جتنا انسان اپنی حلال بیوی سے محبت کرے گا اتنا زیادہ وہ حرام سے بچے گا. ایک صحابی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس کو ثواب ملتا ہے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنی خواہش پوری کریں، صحبت کریں، ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں. اس کو اگر حرام جگہ کرتے گناہ ملتا کہ نہ ملتا؟ بالکل ملتا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے محبت کے ٹینک کو فل کریں. جب میں کوئی محبت کا لفظ کہتا ہوں، محبت کی ادا پیش کرتا ہوں، محبت کا کام کرتا ہوں، تو یہ بھرتا رہتا ہے. اگر میں اس کو گلاس سے تعبیر کروں تو میں اگر کہہ رہا ہوں آئی لو یو، میں گفٹ دے رہا ہوں تو یہ اور بڑھ گیا. میں نے کوئی کام کیا اپنے محبوب کے لیے تو یہ اور بڑھ گیا. میں نے ایک اچھا بوسہ دیا، میں نے ہاتھ چھوا تو یہ بڑھ گیا. لیکن اگر میں نے کوئی نفرت کا کام کیا، میں نے غصہ کیا، میں نے مار پیٹ کی، میں نے توجہ کم دینی شروع کی، میں نے موبائل پہ ٹائم زیادہ دینا شروع کیا، تو یہ خالی ہونا شروع ہو جائے گا اور کم ہوتے ہوتے یہاں چلا جائے گا. اور لوگ یہ پوچھتے ہیں where does the love goes، اور محبت کا یہ ٹینک کم ہوتے ہوتے وہ جگہ آئے گا کہ میاں بیوی میں جدائی، نفرت اتنی بڑھ جائے گی وہ ساتھ رہ نہ سکیں گے اور طلاق ہو جائے گی. اور اس کے بعد شوہر کہے گا کہ میں نے کیا غلط کیا، میں تو بہت کام کرتا تھا. آپ نے غلط یہ کیا کہ آپ کو محبت کی زبان بولنی نہیں آئی. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے. تو نمبر ایک ہم یہاں سیکھے کہ we have to keep the love tank full. محبت اتنی دینی ہے کہ وہ یہاں تک رہے. نمبر دو، آپ کو یہ سیکھنا ہے کہ محبت کی زبان بھی بولنی آنی چاہیے. بعض دفعہ ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہمیں محبت کی زبان بولنی نہیں آتی. اگر میں آپ کو بول رہا ہوں عربی میں انی احبک انک واللہ افضل رجل فی العالم انی احبک حبا شدیدا، لیکن آپ کو عربی نہیں آتی تو آپ کیا سمجھیں گے؟ تو یار من ترکی ومن ترکی نمی دانم. تو محبت کی بعض دفعہ میاں بیوی دونوں محبت ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دونوں کی محبت کی زبان مختلف ہوتی ہے. جس طرح دنیا میں زبانیں مختلف ہیں، تو یہ ریسرچ سے یہ ثابت ہوا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی 5 زبانیں، محبت کی 5 زبانیں ہیں. اور جس طرح ہماری پرائمری زبان ایک ہوتی ہے، کسی کی اردو ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کی عربی ہے، تو محبت کی بھی پرائمری زبان ایک ہوتی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ شوہر کی بنیادی زبان محبت کے الفاظ بولنا ہو، اور بیوی کی محبت کی پرائمری لینگویج، بنیادی زبان محبوب کے لیے کچھ کرنا ہو. دونوں ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں لیکن وہ اظہار نہیں کر پا رہے یا سمجھ نہیں پا رہے. تو اگر ہم محبت کی زبان سمجھتے نہیں تو ساری زندگی ہمارے یہاں جھگڑے اور ناچاکیاں چلتی رہتی ہیں. اور میں یہ بات عرض کروں کہ فیملی سسٹم کی جو اہمیت ہے اسلام میں، it's one of the most important thing for a Muslim community. اگر مسلم فیملی، میاں بیوی کا تعلق بہت محبت والا اچھا نہیں ہے تو کبھی بھی اچھا مسلمان معاشرہ، وائبرنٹ اسٹرانگ مسلم کمیونٹی کبھی بھی نہیں آ سکتی. اور اچھے مسلم سوسائٹی یا مسلمان قوم کو تو آپ بھول جائیے اگر ہمارے پاس مضبوط مسلمان فیملیز نہیں ہیں. دیٹس دا امپورٹنٹ آف اے مسلم فیملی ان شریعہ، ان اسلام، ان دا آئیز آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اکثر یہ سوال آتا ہے کہ یہ محبت اتنی ضروری کیوں ہے؟ اگر محبت نہ ہو، محبت نہ کریں تو کیا کمی ہوگی؟ اس پر ریسرچ آرٹیکلز بھرے پڑے ہیں، سائیکولوجیکلی، سوشلی، ایون نیورو سائنٹسٹ نے بات کی ہے کہ اگر آپ محبت نہیں کرتے، دنیا میں جھگڑے بہت ہو رہے ہیں نا آج. جھگڑے اس لیے ہو رہے ہیں کہ لوگوں کا لو ٹینک خالی ہے، محبت نہیں مل رہی. جب محبت نہیں مل رہی تو آپ کی انزائٹی بڑھے گی، اسٹریس لیول بڑھے گا، بیماریاں بڑھیں گی، ایون آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کرے گا، اور آپ ٹینشن میں جاتے جاتے دوائیاں کھانے پر مجبور ہوں گے. پھر آپ محبت اگر کم ہے اور محبت کا لو ٹینک خالی ہے تو ایک دوسرے کو بری زبان بولی جائے گی،
بعض لوگ باہر آ کے اپنے اینگر کو نکالیں گے، اپنا غصہ نکالیں گے، جھگڑوں میں آئیں گے، اور یہ جھگڑے بڑھتے بڑھتے فساد کی شکل اختیار کریں گے۔ جو لوگ فسادی ہوتے ہیں، پوری کمیونٹیز نکل کے فساد کر رہے ہوتے ہیں، آگ جلا رہے ہوتے ہیں، ایکچولی وہ اب بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا محبت کا لیول اتنا نیچے ہے کہ لال بتی جل رہی ہے، اور وہ اب اپنے غصے کو کہیں نہ کہیں پھینک رہے ہوتے ہیں۔ اگر یہ محبت کا خانہ بھرا نہیں ہوگا تو یہ غصے سے بھر جائے گا۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس گلاس کو محبت سے بھرنا چاہتے ہیں یا غصے سے بھرنا چاہتے ہیں۔ اگر محبت سے بھرنا چاہتے ہیں تو ساتھ رہیے، ہم سیکھتے ہیں کہ محبت کی زبان بولی کیسے جاتی ہے اور سمجھی کیسے جاتی ہے۔ تو محبت کی زبان سیکھنی ضروری ہے، بولنی ضروری ہے، کرنی ضروری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، قرآن کی ہدایات ہے۔ یہ کیسے بولیں گے، کیسے سیکھیں گے؟ محبت کی 5 زبانیں کون سی ہیں، ہمیں بولنی کیسے آئیں گی، ہمیں سمجھنی کیسے آئیں گی؟ ساتھ رہیے، انشاءاللہ اگلی قسطوں میں ہم اس پر، محبت کی ہر زبان پر کچھ نہ کچھ بات کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔